اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں علی موسوی پروگرام طب اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ موسٹ اولڈیسٹ اینڈ موسٹ ہولیسٹ میڈیسن ہے. اس میں کچھ مباحث اور کچھ بحثیں ایسی ہیں جیسے کہ آپ سن رہے ہیں گزشتہ پروگرام سے کہ جو اور کسی بھی طب کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ خالصتاً علم وحی پروردگار ہے. اس بہترین اور ہمارا جو سلسلہ موضوع ہے، جو گفتگو لے کے ہم چل رہے ہیں، وہ کینسر کو لے کے چل رہے ہیں کہ کس طرح سے پریکاشنز کے ذریعے سے اس سے بچا جا سکتا ہے، کس طرح سے اگر وہ خدا نخواستہ ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے. روحانی مانوی طریقے بھی آپ کو بتائے جا رہے ہیں اور دوائیں بھی آپ کو بتائی جا رہی ہیں. اب ہم اس مرحلے میں جو کہ ہمارے گفتگو کا یہ 5واں مرحلہ ہے، اس میں ہم بات کریں گے روح کے اوپر کہ روح کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے کینسر پہ قابو پایا جاتا ہے. اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ آپ کی جانی پہچانی، آپ کی ہر دل عزیز شخصیت علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب موجود ہیں. آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبرہ مانوی روحانی طریقے سے خوف، فیئر، ڈپریشن، ان تمام چیزوں کے جو تعلق کینسر سے بنتا ہے، یہ تمام چیزیں ہو گئی. اب اگلے مرحلے میں جو ہم داخل ہو رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ روح کے معاملے کے، اور روح جو ہے وہ زیادہ قوی تر ہے، تو اس کو کس طرح سے آپریٹ کریں گے، کیونکہ اس سے روح کے ذریعے سے کس طرح ہم کینسر کو ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ برین کے اندر اللہ نے اتنی پاور دی ہے کہ اگر یہ میڈیٹیشن جو سب سے موسٹ پاورفل میڈیٹیشن جو ہے نماز ہے، اگر اس میں حضور قلب 10% بھی ہو جائے تو ہم چھوٹی موٹی بیماریاں تک کہ کینسر کو بھی ختم کر سکتے ہیں، فوکس کر کے اسی آرگن پر. اب یہ تو برین کا پاور ہے، لیکن سول روح کا پاور بہت زیادہ ہے، اور اس میں تو صرف خود کو نہیں، آپ دوسروں کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. یعنی سول کا پاور بہت زیادہ ہے روح کا. کل روح من امر ربی، اللہ کا امر ہے. اور سول روح جو ہے وہ اس کے لمیٹڈ پاور نہیں، انلمیٹڈ ہے. سول جو ہے اسپیس اور ٹائم کا بھی اندر قید ہی نہیں ہے، کیونکہ برین یا انسان کی باڈی جو ہے وہ تو بہرحال اس وقت ہم یہاں پر ہیں تو لندن میں نہیں ہو سکتے، مانچسٹر میں ہے، مگر سول تو ایک لمحے میں کہیں سے کہاں چلا جاتا ہے. لیکن اب پہلا مرحلہ تو کہ لوگوں کا عقیدہ ہو کہ سول ہے بھی یا نہیں ہے. جو لوگ سول کے وجود سے انکار کر رہے ہیں تو وہ روحانی طرح سے علاج کیسے کر پائیں گے؟ کیونکہ عقیدہ سب سے اہم ہے. پہلے تو یہ ثابت ہو کہ روح ہے یا صرف بدن ہے. تو اب روح کے لیے تو بڑی بڑی بحثیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے دلائل ہیں منطقی، عقلی، لیکن وہ دلیل جو بہت آسان ہے، جلدی میں سمجھ آنے والا ہے، وہ ہے سچے خواب. ٹھیک ہے نا؟ سچے خواب حتیٰ کہ کافر بھی دیکھتا ہے. دیکھیں مصر کا بادشاہ کافر تھا، سورہ یوسف اس نے سچا خواب دیکھا تھا. تو اب سچا خواب تو بہرحال ہر انسان نے کم سے کم یا اکثر لوگوں نے زندگی میں ایک مرتبہ دیکھا ہوتا ہے. وہ سچا خواب کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ یہاں مانچسٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خواب دیکھتے ہیں ہم کہ جناب پاکستان میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ فلاں ہمارا دوست مر گیا ہے، اور جیسے ہم اٹھتے ہیں تو فون آ رہا ہے وہاں سے کہ جناب وہی جو ہم نے خواب میں دیکھا وہ دوست ہمارا مر گیا. پوچھا کیسے؟ کہا ایکسیڈنٹ میں. کہاں ہوا؟ تو جہاں ہم نے دیکھا تھا وہی ایکسیڈنٹ ہوا. تو اب آپ اس سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ عقلی دلائل کو چھوڑیے، فلسفی دلائل کو چھوڑیے، یہ تو ایک حقیقت ہے جو آپ نے خود دیکھی ہے، آپ کے وجود میں دیکھی ہے. تو ماننا پڑے گا. یہاں جو سچے خواب ہیں ان کی وجہ سے کافر بھی ماننے پہ مجبور ہوتا ہے کہ ایک طاقت ہے اور انسان کے اندر ہے، اور اتنی پاورفل ہے کہ وہ جناب اس کی اسپیڈ کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ٹائم اور اسپیس کے قید کے اندر نہیں ہے. منٹوں میں، سیکنڈوں میں جو ہے ہماری روح ہزاروں لاکھوں میل کا سفر طے کر سکتی ہے. دیکھیے، تو یہ اس سے انکار ایک کافر بھی نہیں کر سکتا. اگر اس نے ایسا خواب دیکھا ہے یا اس کے فیملی میں کسی نے دیکھا تو کیسے انکار کرے گا؟ یا مرحومین پر جو خداوند عالم رحمت فرماتا ہے کہ مر گئے ایک انسان مگر وہ بیچارہ کسی کا قرض ادا نہیں کر سکا تھا، وہاں عذاب میں ہے، اور وہ اپنے رشتہ داروں کے خواب میں آتا ہے کہ دیکھو فلاں سے میں نے قرض لیا ہے اور کسی کو نہیں معلوم.
آپ یہ ادا کریں ورنہ میں عذاب میں ہوں. اور وہ اس کا بیٹا ایسے خواب بہت اللہ جن پہ رحمت کرنا چاہتا ہے ایسے مرنے کے بعد بھی، اسی لیے لوگ بیچارے جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کے لیے بہت مشکلات ہیں. اولاد ایک وسیلہ، تو اولاد کو نہیں معلوم، جب اٹھتے ہیں تو جا کے اس سے پوچھتے کہاں آپ کے بابا نے قرضہ مجھ سے لیا تھا. تو اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. بلکہ ہمارے دوست ہیں مولانا پروفیسر حسن صاحب، مشہور شخصیت ہیں کراچی کے، تو انہوں نے تو کہا کہ امریکہ میں کوئی ایسی سوسائٹی تھی جو اعلان کرتے تھے، ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتے تھے کہ ہم جس بھی مرحوم روح سے آپ بات کرنا چاہیں تو ہم کرا سکتے ہیں. ڈاکٹر حسن رضوی کی بات، ڈاکٹر حسن رضوی صاحب نے خود مجھے بتلایا کہ جناب وہ میں نے کہا کہ مجھے ان سے، تو انہوں نے بات کروائی. اور علامہ محمد حسین طباطبائی جو صاحب تفسیر المیزان ہیں، ان کے بھائی اس علم میں ماہر تھے. یعنی یہ پاسبل ہے، ایک ایسا علم ہے کہ آپ ارواح سے بات کر سکتے ہیں، روحوں سے، مرے ہوئے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں جاگتے ہوئے. اور یہ علامہ محمد حسین طباطبائی کے بھائی، ان کا نام بھی حسن تھا، حسن طباطبائی، وہ اکثر جو بزرگ علماء ہمارے گزرے ہیں ان کی روحوں کو بلاتے تھے کہ آپ کے اس کتاب میں یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے آپ کو زحمت دی. شیخ انصاری رحمۃ اللہ جن کی کتابوں سے لوگ مجتہد ہوتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہم نے ان کی روح کو بلایا، علامہ مجلسی کی روح کو بلایا، کہا ہم ان سے استفادہ کرتے تھے اور یقین بھی بڑھتا تھا، ایمان بھی بڑھتا تھا ان ہستیوں سے جب ہم سوالات کرتے تھے. کہا 2 علماء کو ہم نہیں بلا سکے، 2 ہر عالم کو جن کو بھی ہم چاہتے تھے بلا لیتے. ایک مقدس اردبیلی تھے، وہ سید ابن طاؤس تھے، کہ وہ جواب ملتا تھا کہ یہ دونوں مولا علی کے ایک دائیں ہیں ایک بائیں، ہمیں طاقت نہیں انہیں بلانے کی. تو اب بجائے کہ فلسفی دلیل میں تو پھر گھنٹے لگیں گے لوگوں کو سمجھانا، تو روح کی حقیقت ہے، روح سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اگر روحانی علاج آپ کرنا چاہیں تو پھر آپ یہاں بیٹھے ہوئے مریض، چاہے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بلکہ یہ امریکہ میں ہی چند ڈاکٹرز نے تجربہ کیا تھا. آپ جا کے لکھیں ڈسٹنس ہیلنگ، گوگل میں تو آ جائے گا. سوری، ڈسٹنس ہیلنگ کیا ہے کہ یہ وہ کوئی روحانی لوگ بھی نہیں تھے، عام سے ڈاکٹر سے، FRC ڈاکٹر. انہوں نے تجربہ کیا کہ مثلا 20 مریض ہیں اور ان میں سے کسی کے بچنے کا چانس نہیں ہے، کینسر یا ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے. تو 10 بیماروں کو سلیکٹ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ جو ہیں غریب ملکوں میں غریبوں کی مدد دیں، صدقہ دیں یا ان کی ہیلپ کریں، تو وہ آپ کے لیے دعا کریں. 10 نے یہ کام نہیں کیا، 10 نے کہا ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں. تو وہ پیسے لے کر غریب ملک افریقہ ہو گیا، انڈیا ہو گیا، باقی جہاں غریب غربت بہت زیادہ تھی وہاں ان کو کھانا کھلایا کہ یہ مریض کے لیے دعا بھی کریں. ٹھیک ہے. اور یہ زبردست تجربہ یہ فارسی ڈاکٹروں کا موجود ہے، آپ نیٹ میں جا کے سرچ کر لیں. اور حیران ہو گئے کہ جن مریضوں کو 1-2 مہینے میں مرنا تھا 20 کو، تو جن کے لیے دعا کرائی گئی، ٹھیک ہے، وہ 5 سال بعد 10 سال بھی زندہ رہے. اور جن کے لیے دعا نہیں کرے وہ 10 جو ہے بیچارے 1-2 مہینے جو ان کو بتایا تھا ڈاکٹروں نے مر گئے. اب وہ ڈاکٹرز تو روحانیت یا اس پہ وہ بلیو تو نہیں کر رہے تھے، مگر انہوں نے اس کا نام رکھا کہ ڈسٹنس ہیلنگ. ٹھیک ہے، کہ مریض امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ہیلنگ کہاں ہو رہی، ڈسٹنس، وہ ایک امریکہ میں دعا کرتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیسے ورک کرتا ہے، مگر انکار نہیں کر سکتے کہ وہ 10 کے 10 مر گئے جن کے لیے دعا نہیں کی گئی اور جن کے لیے جو ہے صدقہ نہیں دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ مثلا کلونجی ہر مرض کا علاج ہے الا الموت، سوائے موت کے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیا اصحاب سے فرمایا ایک چیز بتاؤں جو موت کا بھی علاج ہے. سب نے کہا جلدی بتائیے موت کا علاج کیا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا وہ دعا ہے، دعا موت کا علاج ہے. تو دیکھیے ان کے لیے دعا مانگی گئی اور یہ کیا روحانی علاج ہے، یہ روحانی علاج دعا کے ذریعے سے. تو اگر انسان اپنی روح کو اس منزل پر لے جائے
اب یہ خود ایک مرحلہ ہے کہ آیا اس انسان کی روح میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کو شفا دے سکے؟ ہر روح کے اندر یہ طاقت. اچھا ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ روح کو طاقت کیسے دی جائے، کیسے دی جائے گی، تاکہ ایک جب بات ہو تو پھر کمپلیٹ لوگوں کو کلیئر ہو پورا. بالکل صحیح. تو اب ایک انسان کے روح کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، روح مردہ ہے. لیکن روح کے لیے حدیث پاک میں کہ جسم کی 6 حالتیں ہیں، روح کی بھی 6 حالتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. جسم یا سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. تو بعض لوگوں کی روح سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے. اب سوئی ہوئی روح تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور جس طرح سے جسم جو ہے وہ بیمار ہے اور صحت مند ہے، تو روح بھی اس طرح سے کبھی بیمار ہے کبھی صحت مند ہے. تو جو بیمار روح ہے تو وہ تو ٹھیک نہیں کر سکتی. اور اسی طرح سے جسم کے لیے حیات ہے، موت ہے. تو روح بھی بعض لوگوں کی مردہ ہے، بعض لوگوں کی روح زندہ ہے. تو مردہ روح تو کچھ نہیں کر سکتی. تو اب آپ نے دیکھا یہ حالتیں ہیں کہ اگر واقع روح کے اندر حیات ہے، صحت مند ہے، تو اس میں طاقت ہے کہ جو ایک انسان جس کی روح کی پاورفل ہے، چاہے وہ مانچسٹر میں بیٹھا ہوا ہے، مریض جو ہے وہ امریکہ میں ہے، وہ یہاں سے ہیل کر سکتا ہے. اچھا اس کے لیے ثبوت لوگ کہیں گے ثبوت کیا ہے؟ ثبوت آپ دے سکتے ہیں. اتنا پرانا واقعہ نہیں ہے کہ مشہد مقدس میں ایک ہستی گزری ہے آیت اللہ نخود کی، جس کی شاگردی یا اس سے فیض امام خمینی نے بھی لیا ہے. کہ امام خمینی کے بیٹے کہہ رہے ہم حرم امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کر کے بابا کے ساتھ باہر نکلے تو آیت اللہ نخود کی سامنے تھے. تو امام خمینی کہ یہ ولی خدا ہے، چلو اس سے فیض حاصل کریں. جا کے امام خمینی نے ان سے کوئی ورد کوئی وظیفہ لیا. ان کا سلسلہ کیا تھا؟ کیونکہ روح بہت پاورفل تھی، پوری دنیا سے پورے ملک سے مریض آتے تھے. وہ تو مشہد میں تھے کہ میری اماں جو ہے وہ تہران میں بیمار ہے یا اصفہان میں بیمار ہے، ہاں کہیں کسی. تو وہ کہتے تھے یہ چنا تم کھا لو تمہاری اماں ٹھیک ہو جائے گی. نخود ایک وجہ یہ ہے کہ شاید دوسری وجہ ہو سکتی ہے، نخود چنے کو کہتے ہیں، وہ چنے والے. اچھا آج بھی ایک شخصیت زندہ ہے، ہم ان سے مل چکے ہیں. اچھا جی ہاں، وہ آیت اللہ نخودگی کے شاگرد کے شاگرد. اچھا جی، ہم نے ملاقات بھی کی ہے. ان کا نام، وہ تہران میں ہے، ان کا نام ہے نباتی. وہ نبات دیتے ہیں تو مشہور ہو گیا ہے آیت اللہ نباتی. وہ ہفتے میں ایک مرتبہ ملتے ہیں اور مریض پوری دنیا سے آتے ہیں اور دوسرے ممالک سے بھی آتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ نبات کھا لیں. ملنا مشکل بھی ہوتا ہے ان سے. نبات یعنی اردو میں نبات یعنی مصری کی طرح یہ چیز کو نبات کہتے، کند یا چینی سے بنی ہوتی. وہ کہتے ہیں کند کھا لو، امریکہ میں تمہاری ماں باپ وہاں ٹھیک ہو جاتے. تو ہم ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا، جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ یہ روحانی طاقت کیسے انکریز کیسے. تو ہم نے کہا قبلہ ہم تو کئی ملکوں میں جاتے ہیں تبلیغ کرنے، یہ آپ ہمیں بھی سکھا دیں کہ آپ نبات کھلاتے ہیں اور بندے دور ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ روحانی طاقت آپ نے کیسے حاصل کی ہے؟ آیت اللہ نخودگی کے شاگرد. تو وہ بتانے لگے کہ بہت اچھی بات کی. کہا کہ کاظمی صاحب ہمارے پاس کوئی الگ قرآن یا الگ مفاتی نہیں ہے. واہ واہ، وہی قرآن جو آپ کے پاس ہے وہی ہمارے پاس ہے، وہی مفاتی جو ہے آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے. یہ راستے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، آسان راستہ نہیں ہے، ہر ایک آدمی کا کام نہیں ہے. اگر عشق ہو تو ہر آدمی کر سکتا ہے. اور وہ قرآن مجید نے بھی بتلایا. اللہ پاک اگر ایسی روحانی طاقت اپنے نبی کو بھی دیتا ہے نا تو اسے بھی کہتا ہے جاؤ کوہ طور پر 30 دن عبادت کرو. پھر یہ قرآن کی آیت ہے موسیٰ کے لیے 30 لیلہ، پھر اللہ نے 10 راتیں اور بڑھا دیا تو اسے کہتے ہیں 40. یعنی حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، مگر اللہ اپنے نبی کو بھی اگر روحانی طاقت بڑھانا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، تو اسے 40 نکالنے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت اہم نکتہ بتاؤں آپ کو، آج کل الحمدللہ 40 پہ لوگ جاتے ہیں مولا حسین کے، کروڑوں میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ. پہلے یہ پیدل کا سفر صرف اہل علم اور علماء کر دیتے. مثلا شہید عارف حسین جو قائد ہیں ملت جعفریہ، وہ اکثر کئی مرتبہ جا چکے، بڑے بڑے علماء کرتے تھے. الحمدللہ آج یہ ہر ایک کر رہا ہے.
یہ 80 کلومیٹر یہاں سے ان کا سفر سب لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن اس وقت کون کرتے تھے؟ صرف علماء. مگر اس 40 یہ جو پیدل جاتے ہیں 40 پر، اس سے پہلے ایک اور 40 نکالنے کی ضرورت ہے جو ابھی تک عوام کو نہیں پتا. صحیح. اگر مولا حسین کے 40 پہ جانا چاہتے ہیں اور پیدل جانا چاہتے ہیں، زیارت تو ویسے بھی ہوتی ہے. یہ جو پیدل جاتے ہیں نا، یہ کوئی گفٹ لے کر آتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں آتے. مشی کرنے والے. ہاں جی، مشی کہتے ہیں نا، پیدل جاتے ہیں. تو اس 40 سے پہلے ایک اور 40 نکالنے، یعنی 40 رات دن پہلے ایک عمل ہوتا ہے. اب ہر ایک کے لیے الگ کیا چاہتے ہیں. اب دنیا چاہتے ہیں، آخرت چاہتے ہیں، روحانی طاقت چاہتے ہیں، دماغی طاقت چاہتے ہیں، کوئی کریٹیوٹی چاہتے ہیں، کوئی چیز ایجاد کیا چاہتے ہیں امام حسین سے. اب تک وہ الہ الوسیلہ دینے والا خدا انہی کے ذریعے سے دیتا ہے. خدا نے خود کہا کہ وسیلے کے ذریعے سے آؤ. تو ہم مولا حسین کے پاس جا رہے ہیں، کیا لینے جا رہے ہیں؟ اب اسی لیے فرمایا کہ اب جب جائیں 3 دعائیں تو آپ کی قبول ہوتی ہیں. سوچ سمجھ کے مانگے، جا کے ایسی چیز مانگیں کہ دنیا آخرت سنور جائے. سبحان اللہ. بے شک. اب لوگ جا کے کہتے ہیں میرے مولا حسین میرا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے. چھوٹی چیزیں نہیں مانگا کریں. ایسی چیز مانگے جس سے آپ کی تقدیر سنور جائے، آپ کی قوم کی تقدیر سنور جائے، پوری ملت کی، پورے مسلمان قوم. بے شک. تو اس کے لیے پہلے 40 نکالنا ہوتا ہے. اب وہ 40 جو ہے الگ الگ ہے. دیکھیے 40 کیا ہے کہ جو مادے، ہم کیونکہ جسم مادے اور روح کے درمیان جو پردے ہیں ان کو ہٹانے کا نام 40 ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب برزخ بھی پردہ ہے. اب روح ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، روح ہم دیکھ نہیں سکتے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے. اب ایک مرتبہ یہ کہ اب 1000 دلیلیں آپ نے سن لی، یاد کر لی کہ روح ہے، جیسے آپ نے ابھی واقعہ سنا. لیکن ایک مرتبہ اگر کسی 40 کے بعد خدا آپ کو خود اپنی روح دکھا دے، ہاں جی، جسے تجرد نفس کہتے ہیں. یہ پہلا ایک تجربہ ہوتا ہے کہ 40 کے بعد خدا انہیں ان کی روح دکھاتا. اب شیطان جتنے وسوسے کرے کہ روح نہیں ہے، نہیں بس ایسے غلط، تو کبھی انسان نہیں مانے. جس نے روح دیکھ لی وہ شیطان کے وسوسے میں نہیں آ سکتا. دوسرا انسان چلو دلیلیں تو 1000 ہیں اس کے پاس کہ روح ہے، مگر کیونکہ دیکھا نہیں ہے. جیسے حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ کیف تحیی الموتیٰ، میرے اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے. دلائل تو تھے مگر کہتے تھے کہ مجھے یقین مل جائے، میں دیکھوں، اطمینان قلب ہو جائے. تو یہی روحانی طاقت کی پہلی جو سیڑھی ہے وہ ہے مقام یقین، کہ انسان پہلے دیکھ لے کہ میرا اصل وجود روح ہے نہ کہ جسم. دیکھیں دنیا میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جتنے ظلم ہو رہے ہیں، جو یزید نے ظلم کیے، پھر ان کی وہ سمجھتے ہم صرف باڈی ہے. ایک چور چوری کیوں کرتا ہے؟ وہ نہیں سمجھتا ہے، وہ میں باڈی، مجھے پیسے چاہیے. ہاں، ایک انسان دیکھیے، ایک انسان زمین حاصل کرنے کے لیے، پیٹرول حاصل کرنے کے لیے، آپ دیکھیں کتنی جنگیں لڑی جا رہی ہیں. سونا حاصل کرنے کے لیے، سونا کس کے لیے؟ روح کے لیے نہیں. پیسہ روح کے لیے نہیں، جسم کے لیے. کیونکہ یہ جتنے ظالم ہیں، فرعون ہزاروں انسانوں کو قتل کرتے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ، کائے کے لیے؟ زمین حاصل ہو جائے، ملک بڑا ہو جائے، پیسہ مل جائے. یہ ساری قتل و غارت کیونکہ انسان نے خود کو پہچانا نہیں. معرفتاً وہ کہتا ہے میں صرف باڈی ہوں. جب باڈی انسان خود کو سمجھتا ہے تو باڈی کے عیاشی کے لیے باڈی کو بڑا گھر چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، بہت پیسہ چاہیے، ظلم کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، رشوت، سب کچھ کرتا ہے. لیکن یہ 40 جب نکالتا ہے تو انسان کہتا ہے ارے یار یہ اصل میرا وجود تو روح ہے. جب دیکھتا ہے کتنا غلیظ ہے، کتنا آلودہ ہے میرے گناہوں کی وجہ سے. ہاں، اور خود روح تو اتنا حسین ہے کہ دنیا میں کوئی حسین انسان نہیں ہو سکتا. مگر جب اس پہ کالے دھبے وہ سمجھائے جاتے ہیں تیرے فلاں گناہ تو نے، کیونکہ قیامت میں وہی شکل ملے گی نا جو ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوگی نا. لطیف جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں لطیف. تو اب انسان جب دیکھ لیتا ہے تو اسے مقام یقین مل جاتا ہے. تو اب انسان کوشش کرتا ہے میرا اصل وجود یہ، میں اس کی طاقت کو بڑھاؤں، روح کی طاقت کو بڑھاؤں. ٹھیک ہے نا. روح کی طاقت کے لیے جو علماء نے اکثر جو لازمی چیز ہوتی ہے اس کے بغیر روح کی طاقت بڑھ نہیں سکتی ہے، وہ ہے سجدہ. قرآن میں بھی ہے نا کہ سجدہ کر میرے قریب آ جا. اللہ. ٹھیک ہے. روح کیا ہے؟ یہ روح جو ہے نا اللہ پاک کی عظمت کو سمجھنے کے لیے روح کو سمجھنا بہت من عرف نفسہ فقط بہت ضروری ہے. کہ روح کو نہیں سمجھا خدا کو نہیں سمجھیں گے. اب روح کیا ہے؟ غیر مادی ہے. ہاں جی، مادی تو ہے نہیں نا. روح غیر مادی ہے.
مگر وہ جب تک غیر مادی ہے تو یہ 10 کلو کا آدمی، 20 کلو کا آدمی، 100 کلو کا آدمی چل رہا ہے، جو روح نکل گیا تو دھم سے گر گیا. ہاں یعنی غیر مادی وجود اتنے بڑے جسم کو چلا رہا ہے. تو اسی طرح سے کائنات کو جو چلانے والا وجود ہے وہ بھی غیر مادی ہے. وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے. تو خدا نے روح کو خلق کیا ہے تاکہ میرے معرفت حاصل کر. ورنہ انسان کا روح کیا ہے؟ روح کے اندر یہ اتنی طاقت اس بدن کو چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اب جو عمل ضروری ہے کہ پردے ہٹیں. پردے جب ہٹ جائیں گے تو روحانی طاقت آپ ایک مرتبہ بڑھا سکتے ہیں. اب پردے ہٹانے کے لیے کہ ہم مادیات کے قید میں ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم عالم مادہ میں، یہ جسم بھی مادہ، روح بھی اس عالم مادہ میں. اب اس کے قید سے نکلے گا، روح جب آزاد ہو جائے گی تو اب آپ دیکھیں روح جو ہے ٹائم اور اسپیس کا قید ہی نہیں ہے. بدن جو ہے ٹائم اسپیس کا قید ہے. دیکھیے آپ ماضی میں نہیں جا سکتے، آپ فیوچر میں نہیں جا سکتے. مگر آج میں نے خواب دیکھا، خود میں نے اس عقیدے میں خواب دیکھا کہ میں ایک جگہ جاتا ہوں مجلس پڑھنے، کبھی اس جگہ پہ نہیں گیا. تو میرے خیال 5 سال پہلے خواب دیکھا تھا. 5 سال کے بعد مسقط کے مومنین نے مجھے دعوت دی. میں نے کہا یہ جگہ تو میں نے خواب میں دیکھی تھی کہ میں نے یہاں مجلس پڑھی ہے 5 سال پہلے. دیکھیے روح جو ہے نا فیوچر دکھاتا ہے آپ کو نا. اور جتنی طاقتور روح ہوگی اتنا آگے کا فیوچر دکھائے گا. مطلب 50 سال بعد ہونے والی چیز اگر آج آپ نے دیکھی تو آپ کی روح اور طاقتور ہے. اچھا یہ اس کی انڈیکیشن. ہاں نہ تو اس کے دیکھنے 50 سال چلا گیا. میں کل کا واقعہ دیکھا، یہ روح کمزور ہے نا کہ تو بھی عام ہمارے سے تو اس کی روح کمزور نہیں ہے، جو دیکھ ہی نہیں رہا ہے کچھ. کل کا واقعہ اسے آج بتایا گیا. یہ روح کی طاقت ہے. ٹھیک ہے نا. اب طاقت ڈیولپ کرنے کی ایکسرسائز بتا دوں. تمام علماء کا فیصلہ ہے کہ قرآن میں بھی کہ سجدے کے بغیر جو ہے نا یہ روحانی طاقت نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. سجدہ جو ہے اصل ایکسرسائز ہے. اور سجدے میں جو یہی ذکر حضرت یونس کا ہے، جتنے بھی روایتوں میں ملتا ہے سب سے پاورفل ذکر جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ اگر روحانی طاقت ڈیولپ کرنا ہے وہ آسان کام نہیں ہے، اس میں خدا کا فضل و کرم بھی ہو لیکن ناممکن بھی نہیں ہے اگر انسان محنت کرے. اب دیکھیں کہ انسان ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. ہاں جی 5 6 7 سال پر پھر FRCS کرنے کے پڑتا ہے. تو یہ چیزیں محنت کے بغیر نہیں ملتی ہیں. 40 دن کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے کہ 40 دن آپ یہ ذکر کریں سجدے میں، اور سحر کے وقت کریں، تہجد کے وقت. کیونکہ تہجد کے وقت استغفار کرنے والوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ان کا ایک مقام. اور تعداد کتنی ہے؟ اب تعداد بھی معین ہے. اگر تعداد میں کمی پیشی تو ثواب تو ملے گا مگر روحانی طاقت نہیں ملے گی. دیکھیں نا آپ کہتے ہیں کیوں تعداد ہے؟ جیسے اب زمین کھودتے ہیں نا، کہیں پر جو ہے 20 فٹ پہ پانی ہوتا ہے، آپ 19 پہ رک گئے، پانی تو نہیں ملے گا. بالکل وظائف اسی طرح سے ہوتے ہیں. تعداد جو اہل بیت نے بتلائی ہے وہی کرنی ہوگی. اب تعداد کیا ہے؟ پچھلے درس میں عام جو ایک برین کی طاقت کے لیے انسان بھی سجدہ کر سکتا ہے وہ ہے 110 مرتبہ نماز عشاء کے بعد. لیکن نہیں، اب آپ روحانی طاقت کے لیے کر رہے ہیں تو محنت زیادہ، وقت بھی مشکل ہے، سحر کے وقت اٹھنا پڑے گا. یعنی 2 گھنٹے تک نماز فجر سے پہلے. اگر روحانی طاقت بڑھانا آسان نہیں، ہر ایک بندے کا کام بھی نہیں. اور اس میں کم سے کم جو ہے 400 مرتبہ سجدے میں یہ ذکر کرنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 400 کے بعد پھر آئے گا دوسرا اسٹیج، پھر ہوگا 700 مرتبہ. 700 نہ 500 نہ 600، یہ تعداد معین ہے. جب یہ آپ نے 1/40 نکالا تو یہ نہیں اسٹیج پاس ہو گئے نا. اب کچھ نہ کچھ یقیناً کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا. ناممکن ہے کہ کوئی روحانی طاقت آپ کے پاس نہ آئے. اب روحانی طاقت کو چیک کرنے کے لیے جو مثلا عاشق امام زمان ہے، عاشق امام مہدی علیہ السلام ہے، تو وہ یہ کوشش یہ کریں گے عمل میں کر رہا ہوں مولا کی زیارت کے لیے، تو وہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ پاور روح کی کتنی بڑی ہے. اس میں شرائط بھی ہیں. شرائط کیا ہے؟ شرائط یہ کہ 7 اعضاء آپ کے گناہ نہ کریں، کوئی عضو بھی گناہ نہ کرے، اور لقمہ بھی آپ کا حلال ہونا چاہیے. صرف حلال نہیں بلکہ طیب بھی ہو. اب یہ شرط مشکل ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا، اس لیے اولیاء خدا یہ جو ہے پھر بہت احتیاط کرتے ہیں. طیب وہ غذا ہے جو پکانے والی نے جو پکایا ہو تو وضو کے ساتھ اور ذکر خدا کے ساتھ پکا. ٹھیک ہے نا. تو اب 400 میں اپنے 1/40 نکالا، آپ نے کہا مولا کی زیارت ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے آیت اللہ بہجت کہتے ہیں انسان ٹیسٹ کرے نا خود کو کہ امام سے کم 1 مرتبہ زیارت ہو جائے تاکہ امام سے پوچھ سکیں مولا آپ راضی ہیں یا نہیں. اگر امام راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے. تو اب 400 مرتبہ کے بعد آپ کی اگر فرض کر نیت ہو مولا کی زیارت، اگر آپ کی روح طاہر ہو چکی ہے،
یعنی اصل میں ایک ایک جو ذکر ہوگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک ایک گناہ یاد کر کے اس پہ گریہ بھی کرنا ہے، صرف زبانی لکلکانا ہوگا، زبان دل پورا وجود، یعنی وجود سے توبہ ہو رہی ہے جب سے بالغ ہوا، کیونکہ اصل گناہ پردہ ہے، حدیث میں بھی ہے نا کہ گناہ انسان نہ کرے تو فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، فرشتے یہیں پر 2 فرشتے تو کاندھے پہ بیٹھے ہوئے، ہم دیکھ نہیں سکتے گناہ گار ہیں، علم نہیں ہے یا گناہ ہے، 2 چیزیں، جہالت پردہ ہے اور گناہ پردہ ہے۔ تو اب ایک ایک گناہ کو ہم نے صفائی کر دیا، 40 دن ہم نے چاہے کہ سجدے میں 400 مرتبہ، ہاں جی، تو 400 کو ملٹیپل کرے 40 تو کتنے گناہ سے معافی مانگی، جتنے گناہ اے خدا جو بھول گیا وہ وقت گریہ کیا، توبہ کی، آزاری کی۔ اب دیکھیں انسان کا روح کتنا پاک ہوا ہے، اگر روح 100% پاک ہوا ہے تو مولا کی زیارت جاگتے ہوئے ہوگی، سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ، جاگتے ہوئے، یہ سب سے ہائیسٹ لیول ہے روح کے پاور کی، آپ نے جاگتے ہوئے، جس طرح ہمیں آپ سے دیکھ کر مولا کی زیارت ہوگی۔ اگر نہیں روح کمزور ہے، اس سے کمزور تو مکاشفے میں ہوگی، مکاشفہ کی حالت ہے، نہ جاگ ہے نہ بیداری ہے، نہ خواب ہے نہ بیدار، بیچ والی، اور ہماری کمزور ہے روح روحانی تو خواب میں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی لطف ہے، یہ لطف ہے، خواب میں بھی بڑی بات ہے کہ انسان اب خواب میں ہو تو انسان ابھی دوسری سٹیج ہے 700 مرتبہ یہ ذکر کرے، تاکہ وہ پہلی سٹیج پر ہے، وہ ہاں پہلی سٹیج پر، اور آگے بڑھنا ہے 700 مرتبہ ذکر کر، ٹھیک ہے نا؟ تو اور یہاں پر ایک سوال کرتا چاہوں جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ لوگ جنہوں نے 40 نہیں نکالا، ذکر نہیں کیا ہے، مگر وہ اس اسٹیج پر ہیں، کسی اور وجوہات کی بنا پہ ہوں گے، تو وہ ڈائریکٹ دوسرے اسٹیج پہ جائیں گے؟ جا سکتے، بالکل بالکل بالکل۔ تو ابھی وہ 700 مرتبہ یہ ذکر کرنا ہے سحر کے وقت، اور پھر اس کے بعد ہے 1000 مرتبہ، تیسرا اسٹیج، تیسرا 1000 مرتبہ انسان، جب انسان 1000 مرتبہ انشاءاللہ پہنچے گا ذکر، تو اس کی روحانی طاقت اتنی بڑھ جائے گی، یعنی پہلے اسٹیج پر کنٹینیو کرنا ہے 1000 بار، سر نہیں اٹھانا، نہیں اٹھا سکتا ہے، تھک جائے تو اٹھا سکتا ہے، یعنی اذیت آزار عبادت بیچ میں فجر آ گئی، فجر بھی پڑھ لی، بالکل، اگر قضا ہو جائے تو فجر کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ پورا کر لے، ٹھیک ہے نا؟ اور تھک جائے تو اٹھا لے، پھر چلا جائے، یعنی عبادت کا مقصد اذیت آزار دینا نہیں ہے، کسی عبادت کو روز آگے تکلیف ہے تو روزہ نہیں رکھیں، بیمار ہو رہے ہیں تو نہیں رکھیں، تو یہ تو مستحب عبادت ہے نا، واجب عبادت کے لیے بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، اذیت اپنے کو تکلیف دینا نہیں ہے، جو مثلا بعض صوفی خود کو اذیت دیتے ہیں وہ اسلام میں منع ہے، اہل بیت نے منع فرمایا کہ خدا نہیں چاہتا کہ اپنے بدن کو، یہ بدن تو سواری ہے نا، یہ براق ہے، اسی سے پرواز کرنا ہے، اسی کو بیمار کر دیا آپ نے عبادت کر کے تو وہ پرواز کیا کرے گا؟ یعنی بدن کی صحت بہت اہم ہے، تبھی روح کی صحت کو حاصل کر سکیں گے نا، وہ غلط یہ عبادتیں بھی نہیں کرنا کہ بدن کو ساتھ دے گا تو آپ کھڑے ہوں گے نا، بالکل، یہ براق ہے، اس کا خیال رکھنا ہے صحت کا، تو تھک جائے تو اٹھ جائے۔ تو اب جو ہے انشاءاللہ یہ اگر ان منزل میں پہنچ گیا انسان تو اب وہ ٹیسٹ کر سکتا ہے پہلے خود اپنے بدن کی چھوٹی موٹی بیماریوں کو ٹھیک کر سکتا ہے روحانی پاور کے ذریعے۔ اس میں یہی ہے نا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر روحانی پاور آپ کے یہاں ڈیولپ ہو جائے 100%، تو نبی پاک کی حدیث ہے کہ ایک سورہ الحمد پڑھ کے آپ مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، صحیح ہے، ایک مردہ کو زندہ۔ اچھا ابھی ایک بڑی شخصیت ہے قوم میں، آیت اللہ عظمیٰ آغا مبشر کاشانی مرجع ہیں، تو ان کے 2 استاد تھے اور دونوں ولی خدا تھے، ایک تھے آیت اللہ کشمیری جن کی کرامات بہت مشہور ہیں، بہت زیادہ مشہور ہیں، یعنی خود امام خمینی، ہاں امام خمینی متاثر تھے، سارے مرجع تھے، بلکہ انہوں نے بہت بڑی سازش اپنے علم کے ذریعے سے امام خمینی کے خلاف سازش تھی کہ کئی جنرل حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے، ان کو علم غیب ہوا اس طریقے، ان کی بہت کرامتیں ہیں، وقت کیونکہ ہمارا اصل ٹاپک سے ہٹ جائے گا، کسی وقت پہ بتائیں گے۔ تو یہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے دوسرے شاگرد جو تھے وہ تھے آیت اللہ فخر، تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آیت اللہ فخر نے جب یہ عبادت کی یعنی روحانی طاقت بڑھائی، مثلا 1000 تک پہنچے، حتیٰ کہ سید علی قادری جن کے استاد ہیں وہ 3000 تک تھے، ان کا 3000 ذکر ہوتا تھا یہ سجدے میں، بہت ان کی منزل بہت بڑی تھی۔ آیت اللہ خوئی نے بھی ان سے فیض دیا تھا، اور آیت اللہ خوئی کو وظیفہ بتایا تو وہ ساری زندگی ان کا فیوچر انہیں دکھایا گیا کہ تم مرجع، جب شاگرد تھے تم مرجع بنو گے، حتیٰ کہ ان کی نماز جنازہ انہیں دکھائی گئی، یہ فیوچر میں روح چلی گئی۔ تو آیت اللہ فخر نے جب یہ ساری ریاضتیں کہ اب ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ روحانی کتنی، تو ایک مری ہوئی مکھی تھی، مکھی پڑی تھی، کہا دیکھوں اب وہ جو رسول خدا کی حدیث ہے، ہاں جی،
کہ اگر انسان کی روح نا سالم ہو، پاورفل ہو، تو مردہ زندہ. اب کیونکہ عام انسان کو مردہ کو زندہ کرنا یہ خلاف ادب ہے، وہ طاقت بھی ہو تو یہ لوگ نہیں کرتے کہ اللہ کے معاملات میں مداخلت ہے، پھر وہ شہرت ہو جائے گی، پھر وہ پیری مریدی تو نہیں ہے نا، یہ اللہ کے ولی تو گمنام رہتے ہیں. پیری مریدی والے تو اکثر ویسے ہی دندہ کرتے ہیں اپنے مرید میں، یہ تو زندگی میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، گمنام یہ خدا کے عشق میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے ٹیسٹ اپنے شاگردی کو بتا کہ پھر ہم نے اس پہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیا اور دم کیا تو مکھی اڑنے لگی، اڑ کے چلی گئی. ہم نے سجدہ شکر کیا کہ بھئی ہماری عبادت یہ اربعین ہمارا کامیاب ہے. یہ رسول خدا نے کہ اگر تمہاری روحانی طاقت بڑھ جائے، مریض کو ٹھیک کرنا تو کچھ نہیں، تو مردہ کو زندہ کر سکتے ہو. دیکھو یہ ہم لوگ کیونکہ پیسے کے پیچھے ہیں، ڈالر کے پیچھے ہیں، جو دنیا ادھر جا رہی ہے، تو ہم روحانی طاقت کی طرف ہیں ہی نہیں. ورنہ آیت اللہ نخودگی میں نے کہا کہیں بھی، ابھی آیت اللہ نباتی زندہ ہے، امریکہ سے لوگ آتے ہیں، انگلینڈ سے آتے ہیں، وہ وہیں پر اپنی روحانی طاقت سے انہیں ٹھیک کر دیتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. تو روحانی طاقت سے یہ پاسبل ہے، اور آج بھی لوگ موجود ہیں، مگر ہر ایک بندے کا کام نہیں. لیکن اگر عشق ہو جائے، انسان روحانی طاقت جو لافانی. اچھا ہے کہ یہ اس کو آپ نے ذکر کیا کہ بعض وہ لوگ جو کہ یقین نہیں رکھتے، تو اس میں آپ نے ان شخصیات کا بھی ذکر کر دیا جو موجود ہیں. جی ہاں، کو یہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے اور یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہے، یہ تجلیات خدا وہ جا کر دیکھ سکتا ہے. آپ آج بھی جو ایسے مریض ہو نا جن کا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، آیت اللہ نباتی سے ٹائم لینا پڑتا ہے، تہران میں ہے، ان سے 1 ہفتہ 2 ہفتہ بہت رش ہوتا ہے، 1 ہفتے میں 1 مرتبہ ملتے ہیں. آپ دیکھیے وہ وہیں سے دعا کرتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. وہی ڈسٹنس ہیلنگ جو آج خود امریکن نے کافر ڈاکٹروں نے تجربہ کر کے ثابت کیا کہ ورک کرتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے کرتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے ہو رہا ہے. ایک الگ سائنس ہے، یہ وہ تو الگ سائنس ہے نا، ابھی تو روح کی سائنس بہت آگے ہے. تو اب دیکھیے یہ بہرحال ایک زبردست چیز ہے، مگر ہر بندہ، اس لیے اہل بیت میں دونوں چیزیں بتلائی ہیں کہ ایک انسان روحانی طاقت ایک دن میں نہیں ہو سکتی ہے، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، جی بہت طہارت چاہیے. تو یہ جو بیچارہ دوسرا مریض ہے تو اس کے لیے طب اہل بیت اسی لیے وجود میں آئی ہے کہ ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. تو اہل بیت نے اپنے اصحاب میں بھی ان لوگوں کو یہ وظیفے بتائے قرآنی جن کے اندر روحانی طاقت تھی، جن کے اندر روحانی طاقت نہیں تھی، عام بیچارے سادہ سے ہماری طرح، ان کو کہا بھائی یہ دوائی کھا لو. جی ہاں، تو میرے خیال میں ان دواؤں کا بھی ذکر کیا جائے. بالکل، ابھی یہ وقت ہے تقریباً 10-12 منٹ ہے. اب دیکھیے جو کینسر کو ختم بھی کی جا سکتی ہے، کینسر کی بیماری، اور پریکاشن بھی ہے. صحیح، جو اہل بیت نے بہت تاکید کی ہے. اور جو کینسر سیل ابھی ہوا نہیں ہے، ٹاکسن، دیکھیے یہ تقریباً ایک ایسا مادہ بن جاتا ہے کیمیکل زیادہ کھانے سے جو سبب ہوتا ہے بیماری کا، اسے ڈی ٹاکسیکیشن. ٹھیک ہے، وہ کیسے ہوگا؟ وہ یہ جو ہے نا ڈی ٹاکسیکیشن جو ہے بہت ضروری ہے. صحیح، کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، کتنا بھی بچیں پھر بھی ٹاکسن، یہ جو زہر کہیے اس کو، یہ چلا جاتا ہے. کیسے؟ گاڑی کا دھواں ہے، اب اس سے آپ کیا کریں گے؟ جو غریب ملکوں میں یہ تو چلا جاتا ہے نا. اور آج کل جو آرٹیفیشل رنگ، مختلف قسم کے کیمیکل جو رنگ لوگ لگاتے ہیں، ہاں جی، اور ریڈیشن سے آپ کیسے بچیں گے؟ ہاں جی، اب یہ موبائل، یہ وہ سب چیزیں. تو ایسی چیزیں بہت ساری ہیں، کبھی بھی آپ کھانے میں کھا لیا، اس میں پرزرویٹو چلا گیا، کیمیکل چلا گیا، اب کیا کریں؟ کوئی انسان اس سے بچا ہوا نہیں ہے. کچھ نہ کچھ یہ چیزیں چلی جاتی ہیں جو ڈسٹرب کرتے ہیں کس کو؟ ہمارے سیل کو، اس کی ہیلتھ کو. تو ایب نارمل گروتھ ہو جاتی ہے. اس لیے لازمی ہے کہ ڈی ٹاکسیکیشن میں جو سب سے پاورفل چیز ہے، پہلے ہم بیان بھی کر چکے ہیں، وہ سنائے مکی پتے ہیں. سنائے مکی زبردست چیز ہے. وہ ہر مومن کو اگر بیماریوں سے بچنا ہے، بالکل بدن صاف، 3 دن میں 1 مرتبہ وہ ڈوز لینا چاہیے. اچھا، اس کا طریقہ کار بھی اگر بیان کرتے ہیں بہت اچھا ہوگا. یہ پتے ہوتے ہیں، یہاں ہم نے معلوم کیا انگلینڈ میں بہت مہنگے، وہ چند گرام وہ پہنچتا نا 5-6 پاؤنڈ کے تھے. آن لائن بھی ہیں وہ. ہاں، پاکستان میں، انڈیا میں بہت زیادہ مل رہے ہیں، تو وہاں سے منگوا لیے جائیں. یہاں تو بہت مہنگے ہیں اور ہیں ہیلتھ فوڈ شاپ میں. سنا، انگلش میں بھی سنا لیوز ملتے. تو ایک بڑا چمچہ لے کر آپ اس کو پانی میں 20 منٹ ابالیں،
اور گلاب کے پھول بھی 2-3 ڈال دیں اور فائدہ زیادہ، چاہے سوکھے ایڈلٹس کے لیے، ایڈلٹس کے بچوں کے لیے کم ڈوز کم، ہاف ہو جائے گا، ہاف ہو جائے گا. تو اس کے بعد سونے سے پہلے، ٹھیک ہے نا. یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ ایک بیماری نہیں، ساری بیماریاں بدن سے نکال دیں. اگر 3 دن میں آپ نے یہ ڈوز لے لیا، انشاءاللہ کولیسٹرول نہیں ہوگا. اچھا، اس کو رات کو پی کے آپ سو گئے کیونکہ یہ پورا پھر پیٹ صاف کرے گا. اب فرض کہ اس کو ڈوز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں نہیں ہلکا ہو تو ڈوز کم اس کو ابالیں. کم اس کا افیکٹ کب تک رہے گا اٹھنے کے بعد؟ ہاں، اٹھنے کے بعد سمجھیے کہ افیکٹ ابھی ہر انسان کا ڈائجسٹو سسٹم الگ ہوتا ہے. جس کا زیادہ پاورفل نہیں ہے تو اس پہ الگ افیکٹ کرے گا، وہ آپ ٹیسٹ کریں. تو ڈوز اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ 3 دن میں ایک مطلب ضرور. تو یہ سارے ٹاکسن جو ہے نا، یہ بدن میں جو زہر کیمیکلز جو جاتے ہیں یہ سب نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو دوسری چیز بہت اہم ہے، لیکن ایک حدیث ہمارے یہاں عام ہے اور دوسری حدیث عام نہیں ہے، وہ ہے گارلک. گارلک کے لیے ہے کہ گارلک کھا کے نا مسجد میں مت آئے. تو لوگوں نے گارلک کھانا ہی چھوڑ دیا. ہاں جی. حالانکہ گارلک، ہاں جی، لہسن جو ہے روایات میں اس کی تعریف ہے، اور بہت ساری طب اہل بیت کی دواؤں میں اس کا استعمال ہے. اور بہت اچھا، اس کا یہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم، لہسن شہد کی طرح ہے، جتنا پرانا ہو اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے. ہاں جی. اگر میں 6 مہینہ پرانی ہے، اچھا الٹا ہے، باقی جتنے ہربس ہیں، جتنے لیوز ہیں، 1 سال اگر پرانا تو اس کا فائدہ کم ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ جو بھی ہرب لیں جا کے 1 سال سے زیادہ پرانا نہ ہو. یا جڑی بوٹیاں بعض 2 سال تک چلتی ہیں، مگر پتے جو ہیں 1 سال کے بعد ان کی پاور بہت کم ہو جاتی ہے. تو اصل اب کیا ہے کہ وہ ہمارے یہاں پساریوں کیا تو 5 سال 6 سال کے پڑے ہوئے ہیں. تو اب کیا کریں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں 5 سال پرانے دو. پہلے جا کے ان سے پوچھتے ہیں 5 سال پرانے آپ کے پاس ہیں؟ تو کہتا ہاں ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں یہ پرانے ہیں. پہلے یوں الٹا ان سے پوچھتے ہیں، ورنہ وہ کہیں گے کہ بالکل فریش ہے، تو پھر فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ تو اس کا یہ طریقہ ہے، یا خود آپ خرید لیں جو. تو اس میں فریش ہونا ضروری ہے. مگر لہسن الٹا ہے. لہسن جو ہے آپ ایپل کے سرکے میں رکھ لیں، 1 سال کے بعد اس کا فائدہ کئی گنا بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. 2 سال کے بعد بھی ایپل کا جو سرکہ ہے اس میں یہ ایپل کے سرکے میں پسا ہوا مکس ڈال دیں، ایسے پورا ڈال دیں، ڈال دیں. جتنا پرانا 2 سال کا اور فائدہ اس کا زیادہ ہوگا. جتنا پرانا ہو لہسن روایت میں اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے. اس کو خاص طریقے سے اب بھی استعمال ہوتا ہے، دفن کیا جاتا ہے زمین کے اندر. تو جتنا پرانا ہوگا اتنی زیادہ بیماریوں کو یہ کور کرتا ہے. مثلا اگر 1 مہینے کا ہے تو 2 بیماریوں کو، 6 مہینے کا تو 4، تو بڑھتا ہے تقریباً 30 بیماریوں کا یہ. البتہ یہ اکیلا نہیں، اس میں اور بھی انگریڈینٹ ہے، لیکن مین انگریڈینٹ گارلک ہے. تو اب گارلک جو ہے وہ ہم لوگ ایسے نہیں استعمال کرتے کہ منہ میں بدبو آتی ہے. وہ بدبو تو منہ کو صاف کیا جا سکتا ہے، پھر الائچی بھی کھا سکتے ہیں. اس کے فوائد سے کوئی انکار. اب تو آپ دیکھیں یورپ میں کتنا گارلک ٹیبلیٹس کتنا عام ہوا ہے. یہ ہارٹ کے لیے بھی اچھا ہے، یہ کینسر کے لیے بھی زبردست چیز ہے. تو اس کا استعمال زیادہ ہو. اور الحمدللہ ہمارے پاکستان انڈیا میں تو چٹنی بنتی ہے، اس میں اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور بہترین یہ چٹنی جو بنا سکتے ہیں، ایک ایسی چٹنی جس سے کینسر سے بھی آپ بچیں گے. ایک ایسی چٹنی بنانے کی یہ کلچر ہو جائے نا، کلچر فوڈ میں کلچر میں آتا ہے تو کئی بیماریاں نکل جائیں گی. ٹھیک ہے نا، اب روٹین میں آ جائے گا. تلنا ہمارا کلچر بن چکا ہے. ہمارے ہانڈی پکتی نہیں جب تک کہ وہ بھونے نہیں پہلے پیاز کو بھونتے ہیں، اس کو بھونتے ہیں، اس کو بھی تباہ کر دیتے ہیں نا. یہ ہمارا کلچر ہو چکا ہے. جو بس اس زمانے کے بیچارے اس میں اسمیل ہوتی ہے، اس کو بغیر بھونے کیسے کھائیں گے؟ ہاں وہی بتا رہا ہوں کہ اگر ایک چٹنی بنائی جائے، کیونکہ دوسری چیز جو پاورفل ہے وہ ہے جنجر. پہلے بھی اس کے فضائل بتائے تھے. یہ احادیث میں اس کا بہت فوائد. ایک روایت ایک عالم دین سے سنی تھی، ہم نے خود نہیں دیکھی. عالم دین نے روایت بیان کی کہ 90 بیماریوں کا علاج جنجر. اور آج واقعا اس کے فوائد ہیں. تقریباً اہل بیت کی جو دوائیں ہیں ان میں اکثر اس کا استعمال ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جنجر کے فوائد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب جنجر بھی ملا دیں، گارلک بھی ملا دیں. ٹھیک ہے نا. یہ اینٹی کینسر بھی ہیں. اب تو یہاں اس کا مکس پیسٹ آتا ہے، پیسٹ بھی آتا ہے. فریش بنائیں تو اور بہتر ہے. خود بنائیں تازہ، اور پھر آرگینک بنائیں.
اب جنجر چین سے آ رہا ہے، اس میں تو پتہ نہیں کیا ہے، وہ والا نہیں، آرگینک ہونا خود ہی چاہیے، اس کو اگر پیس دیا جائے، ٹھیک ہے، آرگینک جنجر بنائے، اور یہ 2 چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو اس میں ملا دیں تو دل کی بیماری بھی نہیں ہوگی، اور وہ بھی اینٹی کینسر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے پومیگرینٹ کا پیسٹ، انار کا پیسٹ. انار دیکھیے، انار مستحب ہے. اگر ہمارے مومنین انار ایک ابھی ہمارا انشاءاللہ ٹاپک آئے گا، ہارٹ کی بیماری، ابھی کینسر چل رہا ہے، یہ اینٹی کینسر بھی ہے، ہاں، اور ہارٹ کے لیے بھی کبھی بلاک نہیں ہوگی. ہارٹ میں جو بلاک کا پرابلم ہوتا ہے، پھر آپریشن اور یہ مصیبتیں کبھی نہیں. اگر ایک جائے گی نہیں، کبھی نہیں. اگر ایک انار شب جمعہ اور جمعے کو، مفاتی میں لکھا ہوا، عمل نہیں کرتے ہم، احادیث میں اس کی بہت تاکید ہے. اچھا، وہ بھی ٹاپک جو گزشتہ درس گزر چکا، ہم اس میں بھول گئے. وسوسے جن کو آتے ہیں نا، ٹیمپٹیشن، اس کو بھی ختم کرتا ہے. یعنی انار کا یہ فائدہ ہے کہ وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں. جو مریض ہے نا، جو ٹیمپٹیشن میں رہتے، وہ بھی جو ہے سودائی مزاج والے، انار ان کے لیے یہ اس کے مزاج کو ریورس کرتا ہے، بیلنس رکھتا ہے. ہاں بالکل، انار جو ہے سارے مزاجوں کو بیلنس میں لے آتا ہے، چاروں کو. تو اب گارلک ہو گیا، جنجر ہو گیا. اچھا، اس کا پیسٹ، اب پیسٹ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، مگر ایران میں ملتا ہے. سوری، جس موسم میں انار نہیں ہے، پیسٹ بنا کے تو پیسٹ بنا لیں، یا کھجور بھی ریکمنڈ کریں گے. کھجور بھی مزاجوں کو بہتر، پکی بھی بہت ہو، کھجور مزاجوں کو بیلنس، چاروں مزاجوں کو، کیونکہ وہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو سال بھر اویلیبل ہوں. یہ ہے نا کہ جیسے ٹماٹر کا لوگ سستے ہوتے ہیں، پیسٹ بنا لیتے ہیں نا، اس کو ابال کے، اسی طرح سے انار کو، مگر انار کو جو اس کا دانہ ہے اس کے ساتھ پورا دانے کو نہ نکالیں، ٹھیک ہے نا. دانے کو پیس کے آپ اس کو بنا کے پیسٹ رکھ لیں، اور پیسٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں تو خود پریزرویٹو نیچرل نمک ہو گیا، یا ہنی ڈال دیں، نیچرل ہے ہنی بھی، تو مزیدار ہو جائے گا. تو اب پیسٹ اس میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا. اب انار بھی اینٹی کینسر بھی ہے، ہاں جی، آرٹریز وینس کو بھی صاف کرتا ہے. وہی کام گارلک کر رہا ہے، ہاں، اور وہی کام جنجر کر رہا ہے. اور تیسرا آپ ایپل ونیگر ڈال دیں، ایپل ونیگر، ٹھیک ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی نا. ایپل ونیگر بھی ہے، اور پلس اس میں اخروٹ ڈال دیں، وہ ٹیسٹ ڈیولپ کر دے گا. آپ ایک مرتبہ بنا، اب ہم بناتے ہیں، اب اس کو بھوننا ہے نا، چٹنی کہہ رہا ہوں، چٹنی. اب ہم جس کو کھلاتے ہیں وہ حیران ہے، مولانا یہ تو بڑا فارمولا بتائے کیا ہے. اچھا، یہ فارمولا ایک تو ٹیسٹی بہت بن جائے گی، جو اخروٹ اس کو ٹیسٹ دے گا، اخروٹ کو. اور ہاں، تل بھی ڈال دیں تھوڑے سے، کیونکہ تل میں جو ایک چیز ہے پلانٹ اسٹیرول، یہ جو ہے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں یوگرٹ مل رہا ہے کہ کولیسٹرول کم کرتا ہے، یا دودھ میں، اس میں کیا ڈالتے ہیں؟ پلانٹ اسٹیرول. پلانٹ اسٹیرول کس سے نکالتے ہیں؟ تل سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، تل ڈال دیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ تل ڈال دیں گے، اور تل میں جو ہے اومیگا 3 بھی ہے، تل میں اور بھی فائدے ہیں، اومیگا 3 کا بھی فائدہ ہے، تو وہ حافظہ بھی بڑھے گا. تو آپ یہ آپ 2-3 ٹائم پہ یہ کھائیں. چٹنی تو ویسے بھی ہمارے یہاں ویک کے اندر اگر 1-2 بار ہو جائے، روزانہ ہونا چاہیے. چٹنی میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. افریقہ میں تو ہم جاتے ہیں تو مومن 3-4 قسم کی چٹنی کھلاتے ہیں. تو یہ بیسٹ ہیلدی چٹنی ہے، بلکہ اس کو بنا کے ایکسپورٹ بھی کیا جائے، مومن میں عام بھی کیا جائے. یہ احادیث کی چشمہ، یہ احادیث کا فارمولہ ہے نا. یہ سارے، یعنی جنجر بھی احادیث میں فائدے مند ہے، گارلک بھی فائدے مند ہے، پومیگرینٹ بھی. اور دیکھیں سرکہ کہنا ٹیبل پہ ہونا چاہیے. اب جہاں بھی ہم گئے، لوگ ہارٹ کے مریض، میں نے کہا آپ کے گھر میں سرکہ کیوں نہیں ہے ایپل کا؟ رسول پاک کی حدیث ہے کہ ہر مومن کے ٹیبل پہ 2 چیزیں ہونا مستحب ہے، ایپل کا سرکہ اور ہنی. اب دیکھو، اب لوگ عربوں میں کلچر، کھجور بھی رکھتے ہیں، شہد بھی رکھتے ہیں، سرکہ بھی رکھتے ہیں. یہ ضروری ہے نا. صبح کو شہد دینا ہے، دوپہر میں یا ناشتے میں بھی آپ گلاس میں 1 ایپل ونیگر ڈال دیں تو آپ کے کتنے پرابلم ختم ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں اینٹی کینسر ہیں. اچھا، اس میں اگر اور بھی مزید ایک چیز اضافہ کر سکتے ہیں تو آپ لیمبو بھی ڈال دیں. لیمبو اینٹی کینسر ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھیے اتنی چیزیں آ گئیں اینٹی کینسر، اور خود برین کو طاقت بھی دیتا ہے. جو آپ اس میں ڈالیں گے، والنٹ ڈالیں گے، اخروٹ ڈالیں گے. تو یہ ڈائٹ جب ہم چینج کریں گے، بجائے کیمیکل کی طرف جائیں، تو بیمار بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. جیسے پچھلے درس میں بتایا تھا نا کہ صرف بروکلی اور 3 چیزیں یہاں یورپ میں، انگلینڈ میں تجربہ کیا نا، بروکلی، پھلی اور اسپراؤٹ، 3 چیزیں دی، کینسر کا مریض 6 مہینے میں ٹھیک ہو. بالکل یہی جو میں ابھی چٹنی بتا رہا ہوں، اس کو بھی کنٹینیو کریں، یہ سب اس میں اینٹی کینسر مادے ہیں. تو بالکل وہ جناب بیچارے لوگوں کو
برین واش کیا جاتا ہے، لو پیسے کے چکر میں جب کیمو تھراپی ہو رہی ہے اس کے بال کے اتنا اذیتناک بندہ کو ختم کر. پہلے یہ دے کر اس کو دیکھیں کہ ایک اہم مسئلہ جو ہم فیئر میں بحث کرنا تھا چیز رہ گئی. دیکھیے کینسر نہیں مارتا، کینسر کا خوف انسان کو مار دیتا. ڈاکٹر نے کہا آپ کو کینسر ہے تو وہیں سے اسٹریس ہارمون شروع انسان سوچتا ہے میں جا رہا ہوں بس. تو کینسر سے نہیں مرتے لوگ، کینسر کے خوف سے مرتے ہیں. جہاں خوف آ گیا تو اسٹریس شروع ہو گیا، اسٹریس ہارمون شروع ہو گئے. پورا ہارمون سے یہ جو اسٹریس جا کے تباہ کر دیتے ہیں. یہ سلو پوائزن ہے. کینسر نہیں مارتا ہے، یہ بندے کو کینسر کا خوف مار دیتا ہے. تو کینسر کچھ بھی نہیں ہے، اننیسری گروتھ ہے. یہ جو نیچرل چیزیں ہیں اس سے آرام سے یہ ختم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو سکتے ہیں. اب بہت پوری ایک تقریباً وہ جو ہم سیمینار میں نا لسٹ بتاتے ہیں کہ 20 چیزیں ہیں، 20 پریکاشن ہیں اور 20 اس کے نیچرل، جیسے اب یہ 4-5 ہم نے بتایا نیچرل علاج ہے. اور اس کے بعد اہل بیت کی دوائیں. اور اہل بیت کی دواؤں میں میرے خیال میں آج 2 اور بھی ہم بتا دیں. پہلے بھی بتایا تھا تو پروپولس اور رائل جیلی، یہ کئی یونیورسٹیوں میں تجربہ ہو چکا ہے. پروپولس 100% کینسر کے سیل کو، ہمارے ایک دوست ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں آسٹریلیا میں، انہوں نے کہا میں نے خود سیل ڈیولپ کی ہے لیبارٹری میں اور پروپولس کا لیکوڈ بنایا، میں نے اس پہ ڈال دیا. رات کو چلا گیا، رات کو میں سو گیا، صبح آیا تو سارے کینسر کے سیل مر چکے تھے. اتنا پاورفل ہے پروپولس جو ہنی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ پاکستان انڈیا میں نہیں ملتا ہے، یہ آپ کو یورپ ہی میں ملے گا، امریکہ میں ملے گا. اور آسٹریلیا والوں نے ایک اور اچھی چیز کی ہے، وہ ہم نے ایک مریض کو دیا، اس کو بھی کینسر تھا. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر آئے ہوئے تھے ایران میں، ڈاکٹر موسیٰ صاحب، انہوں نے کہا اس کا علاج آپریشن ہے. میں نے کہا آپریشن رہنے دیں پہلے، یہ ہمارا نسخہ. تو ہمارے پاس وہاں سے ہم لے آتے ہیں. آسٹریلیا سے جو پروپولس ہے وہ بہت پاورفل ہے، وہ یورپ میں بھی نہیں، امریکہ. انہوں نے ایک اور فارمولہ ایجاد کیا، اس میں کیا ہے، اس میں گارلک بھی ڈالا ہے اور اس میں اولیو آئل کے پتے بھی ڈالے. اولیو کی اللہ نے قسم کھائی ہے نا، ہاں جی، زیتون و تین و زیتون. یہ آسٹریلین کمپنی ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے. شاید اس کا نام کمپنی کا لائف اس طرح سے. وہ ہمارے پاس ایک ڈبیا تھی، وہ بچی تھی بیچاری 11-12 سال کی. ایک بار تو آپریشن ہوا تھا. پھر وہ این ٹی اسپیشلسٹ تھے ڈاکٹر موسیٰ، نیو جرسی میں ہمارے دوست ہیں. انہوں نے کہا آپریشن ہوگا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بھی پہلے یہ دیکھتے ہیں. وہ جناب انہوں نے کھایا، بالکل بچی ٹھیک ہو گئی. آپریشن ضرورت ہے، وہ اتنا بڑا جو انسری گروتھ تھا ختم ہو گیا کیونکہ ڈاکٹرز میں سکڑتا گیا. ہاں ختم ہو گیا. پھر ہم نے ایک اور ڈبیا منگا کے دی انہیں. تو وہ اس میں یہ ہے کہ جیلیٹن پھر کیمیکل ہوتا ہے وہ پھینک دیتے ہیں ہم نکال کے. جیلیٹن کے اندر ہوتے ہیں وہ، اس میں وہ بھی ہوتا ہے شاید پاکیزگی کی بات بھی ہوتی ہے، شاید نجس بھی احتمال. یہ وہ نکال کے اس کا پاؤڈر ہوتا ہے وہ شہد میں ملا کے دیتے ہیں. تو بہترین پاورفل چیز ہے. اور ایک یونیورسٹی نہیں، 10واں یونیورسٹی میں یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ کینسر کا نیچرل پاورفل علاج جو ہے پروپولس ہے. پلس رائل جیلی بھی دے دیں، رائل جیلی بھی وہی کام کرتی ہے. یہ دونوں چیزیں یہاں اویلیبل ہیں، پاکستان، انڈیا یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اویلیبل نہیں ہے. اب جیسے ہماری گفتگو اس پر آگے جائے گی تو اس کو مزید اور کھولیں گے تاکہ جن لوگوں کو خدا نخواستہ ہے وہ اس کو، ہاں اب وہ لوگوں کو بتا دیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں تو وہ ایک، تاکہ جو لائیو بھی ہم مریضوں کو دیکھ سکیں. ساری دنیا میں یہ پروگرام جا رہا ہے تاکہ ان کی ہیلپ بھی ہو جائے. کیونکہ بہت سارے سوالات آپ نہیں پوچھتے ہیں، ہم بھی نہیں بتاتے، لیکن جو مریض ہیں ان کے پاس بہت سوالات ہیں کیونکہ وہ جو بھی ان پر گزر رہی ہے، جو ان کی فیلنگز ہیں. بالکل بالکل. تو وہ لوگ اپنی ویڈیو جو ہے نا اپلوڈ کر لیں، جو ای میل ہم نے بتایا بھی تھا اسکول 51214@gmail.com کے اوپر. جو آپ کے جو بھی آپ کو پرابلم ہے، اگر جو بھی مرض ہے اور اس سے آپ پریشان ہیں، جو آپ کی فیلنگز ہیں، ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کر کے اور اس ای میل ایڈریس کے اوپر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا اس کے اوپر بھیجتے ہیں. تو یہ کہ انشاءاللہ قبلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں بھی آئیں گے اور آپ کو اس کے اوپر گائیڈ کریں گے پورا. قبلہ بہت عمدہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری و ساری رہا. اس کو اگلے سیشن میں مزید آگے بڑھائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام ہو سکے. ہمارے جو مومن مسلمان ہیں اس سے استفادہ حاصل کریں کیونکہ خالصتاً طب اہل بیت ہے اور اس سے جو ہے وہ فیض حاصل کریں تاکہ اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت میں اضافہ ہو. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دیں کہ جو مومنین سن رہے ہیں، دیکھیے ڈاکٹر یا فارمولا سے زیادہ اہم چیز ہے نرسنگ. صحیح، ٹھیک ہے نا، کہ جو مریض ہے نا اگر یہ نسخہ لے رہے ہیں، اگر نرسنگ صحیح نہ ہو تو انہیں دیر سے شفا ملے گی.
نرسنگ یہ ہوتی ہے کہ اس مریض کا پورا حال بتایا جائے. تو وہ الحمدللہ کیونکہ یہ پروگرام کنٹینیو چل رہا ہے، اگر جو لوگ استعمال کریں وہ اپنا حال بھی بتائیں کہ کتنوں کو شفا ملی ہے، کتنا جلدی ملی ہے، کیوں دیر ملی ہے. تو اس میں نرسنگ اگر صحیح ہو نا، مثلا ابھی دوائی بھی لے رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک ایسی چیز کھا رہے ہیں جس سے فائدہ رک رہا ہے یا الٹا وہ بیلنس ہو رہا ہے، ایک طرف سے نقصان ہو رہا ہے، ایک طرف سے فائدہ ہو رہا ہے. تو نرسنگ جو ہے نا وہ مریض کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ڈاکٹر کچھ نہیں کرتا ہے، دوائی کچھ نہیں کرتی جتنی نرسنگ کا فائدہ ہوتا ہے. تو ابھی کیونکہ آن لائن الحمدللہ لوگ فیض حاصل کر رہیں گے تو اور زیادہ ہوگا. اگر وہ اپنے ویڈیوز اپلوڈ کریں، ان کو آپ دکھائیں اور پھر انہیں اور گائیڈ کیا جائے کہ مریض کو کس طرح سے ٹریٹ کریں، کس کو اس کا علاج کریں، کس طرح سے ڈوز بڑھائیں. ٹھیک ہے، تو بہت اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے قبلہ. تو ناظرین گفتگو کا سلسلہ ہمارا جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. ابھی ہم جا رہے ہیں کہ بریک پر، بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنی اس موضوع کو مزید آگے لے کے پڑھیں گے. لیتے ہیں بریک.